تو ناظرین، یہاں پر ہم چارلی چیپلن کے امریکہ میں ابتدائی سال ان کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے۔ چیپلن نے امریکہ کا پہلا دورہ فریڈ کارنو طائفہ کے ساتھ 1910 سے 1912 تک کیا۔ برطانیہ میں 5 ماہ گزارنے کے بعد چیپلن کارنو طائفہ کے ساتھ 2 اکتوبر 1912 کو امریکہ کے دوسرے دورے پر آیا۔ کارنو کمپنی میں آرتھر اسٹینلی جیفرسن بھی تھا، جو بعد میں اسٹین لار کے نام سے مشہور ہوا۔ چیپلن اور لار بورڈنگ ہاؤس کے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تھے۔ اسٹین لار تو واپس برطانیہ چلا گیا، لیکن چیپلن نے امریکہ میں ہی قیام کیا۔ 1913 کے آخر میں میک سینٹ، میبل نورمنڈ، منٹا ڈفری اور فیٹی آربکل نے کارنو طائفہ میں چیپلن کے فن کا مظاہرہ دیکھا۔ سینٹ نے اسے اپنے اسٹوڈیو کی اسٹون فلم کمپنی میں فورڈ اسٹرلنگ کے متبادل کو طور پر بھرتی کر لیا۔ ابتدا میں چیپلن کو فلمی اداکاری کی ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالنے میں بہت مشکل پیش آئیں، جس سے اس کی اداکاری پر بھی برا اثر پڑا۔ چارلی کی پہلی فلم میکنگ اے لانگ کی تکمیل کے بعد سینٹ نے محسوس کیا کہ وہ ایک بہت مہنگی غلطی کر بیٹھا تھا۔ زیادہ تر تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ نورمنڈا نے اسے اس بات پر مائل کیا کہ وہ چارلی کو ایک اور موقع دے۔ چیپلن کو نورمنڈ کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اس کی چند ابتدائی ترین فلموں کو تحریر کیا اور ان کی ہدایت دیں۔ چیپلن کو ایک عورت سے ہدایت لینا اچھا نہ لگا اور دونوں میں اکثر اختلافات ہوتا تھا۔ آخر کار دونوں نے اپنے اختلافات کو دور کر لیا اور چیپلن کے کی اسٹون چھوڑنے کے بعد بھی دونوں کی دوستی قائم رہی۔ چارلی چیپلن کے شہرہ آفاق کردار دی ٹرمپ، آوارہ گرد کا آغاز، خاموش فلموں کے دور کی اسٹون کی مزاحیہ فلم کڈ آٹو ریسز ایٹ وینس 7 جنوری 1914 میں ہوا۔ کی اسٹون کے ہدایت کار میک سینٹ کے کرداروں میں چیپلن کا لٹل ٹرمپ، ننھا آوارہ گرد، سب سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ چیپلن نے ٹرمپ کے کردار کی ادائیگی کو درجنوں چھوٹی فلموں اور مٹھی بھر طویل فلموں میں جاری رکھا۔ اس نے بہت کم دوسری پیشکشوں میں اس کردار کو ادا کیا۔ دی ٹرمپ خاموش فلموں کی علامت بن گیا اور ایک بین الاقوامی کردار سمجھا جانے لگا۔ 1920 کی دہائی میں جب بولتی فلموں کا آغاز ہوا تو چیپلن نے اس کردار پر مبنی ٹاکی بنانے سے انکار کر دیا۔ 1931 میں پیش کردہ فلم سٹی لائٹس بھی بغیر مکالموں کی تھی۔ چارلی نے اس کردار کو باضابطہ طور پر ماڈرن ٹائمز میں سبکدوش کر دیا۔ یہ فلم 5 فروری 1936 کو جاری ہوئی۔ اس کے آخر میں دی ٹرمپ کو اس کی سبکدوشی کی علامت کے طور پر افق کی جانب ایک لا انتہا سڑک پر چلتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ فلم صرف جزوی طور پر ٹاکی تھی اور اسے اکثر آخری خاموش فلم کہا جاتا ہے۔ اس میں فلم کے آخر تک دی ٹرمپ خاموش رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز فرانسیسی اور اطالوی زبانوں کے ایک بامعنی اختلاط پر مبنی گیت میں سنائی دیتی ہے۔ اس طرح سے ٹرمپ کو آواز بھی مل گئی، لیکن اس کے خاموش فلموں سے تعلق پر حرف بھی نہیں آیا۔ 1915 میں بننے والی 2 فلموں دی ٹرمپ اور دی بینک نے پردہ اسکرین پر ان ٹرمپ کی امتیازی خصوصیات کی تشکیل کی۔ اگرچہ میک سینٹ نے اسے فوری طور پر خبردار نہیں کیا تھا، لیکن چیپلن کو یقین تھا کہ اسے نورمنڈ سے ایک اختلافات کے بعد نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا۔ تاہم چیپلن کی فلموں کامیابی نے اسے جلد کی اسٹون کے سب سے بڑے ستاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔